نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جنت میں سکون ہی سکون ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنا بڑا مفہوم جنت کا واضح ہو جاتا ہے کہ ہر نعمت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت ہی رحمت، سکون ہی سکون رکھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر جنت کا اس لیے کیا ہے کہ بتانے لگا ہوں کہ جہنم میں لا یموتون فیہا ولا یحیا، وہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ تیسرا ذکر اور ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو پیدا ہوا ہے وہ موت کا ذائقہ چکھ کر رہے گا۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو اللہ پروردگار کی بات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا بندہ قیامت تک نہ ہوتا تو تعلیم کا کیسے پتہ چلتا؟ معلم مزکی کا کیسے پتہ چلتا؟ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اور کسی کا مہینہ نہیں، اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ کہے میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میری اور آپ کی امی جان جو ہے وہ کہتی ہے میں امی ہوں، اور ہم بھی کہتے ہیں آپ امی ہیں۔ جب تک کوئی ایک نہ ہو جائے اسے ایک کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوتی۔ 12 مہینے ساری مہینے ہیں، ساری عبادتیں ہیں، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، جو ہماری عبادت قبول کرتا ہے وہ بھی ہے، جن کے حکم مانتے ہیں، جن کی ہم عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لو حکم ماننا عبادت ہوتی ہے۔ جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ، اس کا حکم مان کر ان کا حکم مانتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ اس ہیں میں جو ہیں جانتا ہے کہ کون ہے، یہ تمیز ہے۔ جو تمیز نہیں رکھتا، ادب نہیں رکھتا، فرق نہیں جانتا کہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، وہ اللہ پروردگار کا بے ادب ہوتا ہے۔ شیطان وہابی ہے، وہابی رہا، اللہ کا حکم نہیں اس نے جانا۔ اگر ایک اللہ کا حکم مان لیتا تو جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا حکم ماننا ہے، ان کا حکم بھی مانتا اور اللہ کی عبادت کرنے والے میں ہی شامل رہتا، لیکن اللہ کی عبادت سے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا لعنت اللہ، دھتکارا ہی نہیں تو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، میں تجھ سے جدا ہو گیا ہوں۔ جہنم میں
نہ موت ہے نہ زندگی ہے، پھر کیا ہے؟ جہنم کا رہنا ہے، جہنم کا رہنا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب کلو نفس ذائقۃ الموت ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے تو قیامت تک زندگی ہی لی ہوئی ہے، وہ تو مرا ہی نہیں ہے، اب کب مرے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر یہاں مرتا تو قیامت والے دن زندہ ہو جاتا، اور قیامت والے دن زندہ ہوتا تو جہنم میں چلا جاتا، تو عذاب میں ہوتا، لیکن جہنم سے نکال دیا جاتا، پھر جنت میں آ جاتا۔ یہ تعلیم کی باتیں ہیں، یہ تزکیے کی باتیں ہیں، یہ اپنے ذہن کی باتیں نہیں ہوتی کہ بندہ جیسے سمجھے ویسے ہو جاتا ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پورے 12 مہینے بندہ عبادت کرتا ہے، پورے 12 مہینے میں ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے جس میں وہ مہینہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اور اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے روزے میں اپنے اللہ پروردگار کی طرف دھیان کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اپنے اللہ پروردگار کی صفات کے نور میں اپنے اللہ پروردگار کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ 12 مہینے میں عبادت بھی ہے، 12 مہینے میں ایک اللہ کا مہینہ بھی ہے جو اس کی خوشی مناتا ہے۔ اس نے عبادت کی خوشی نہیں منائی ہوتی، اس نے جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ محبت پیار کی خوشی منائی ہوتی ہے۔ اگر وہ زندگی عارضی کے اندر عبادت کی خوشی منانے والا مناتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ابدی خوشی ہے کہ اپنے محبوب کے ملنے کا، اپنے محبوب کے پانے کا، اپنے محبوب کے ساتھ تعلق رکھنے کا جو عطا کی خوشی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ محبوب ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے ہمارا، سائیں جی محبوب ہے ہمارا، امی محبوب ہے ہمارا، ابا محبوب ہے ہمارا، یہ محبوب ہے۔ ان کی وجہ سے یہ 12 مہینے ہیں، ان کی وجہ سے یہ 12 مہینے کی باتیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے نہ ہوں، ان سے ہم محبت نہ کریں، یہ ہم سے محبت نہ کریں، تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کیا ہے ذرا وہ بھی تو جانو۔ قسم خدا کی، جس نے اپنے اللہ کو جانا ہے اسے اللہ کی محبت کا پتہ چلا ہے۔ اس نے جانا کیسے اللہ کو؟ عبادت کر کے نہیں جانا، محبت کر کے جانا ہے۔ ماں کو کیسے اس نے جانا ہے؟ محبت کر کے جانا ہے۔ نبی رسول کو کیسے اس نے جانا ہے؟ محبت کر کے جانا ہے۔ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت نہیں ہو جاتی، یہ سود بود نہیں آ سکتی، کہ اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ اپنی امی کے بھی بغیر زندگی گزار لیتا ہے، اپنے ابو کے بغیر بھی گزار لیتا ہے، اپنے سائیں جی کے بغیر بھی گزار لیتا ہے، قسم خدا کی اپنے نبی رسول کے بغیر بھی گزار لیتا ہے، یہ اللہ کے بغیر بھی گزار لیتا ہے۔ اس کی باتیں اتنی بڑی بڑی سننے والی ہوتی ہیں، وہ باتوں میں اس لیے گزارتا ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، اور جن کے پاس یہ باتیں راتیں نہیں نہ ہوتی، ان کی زندگی نہیں گزرتی، بے چین رہتے ہیں، ان کو باتیں یہی آتی ہیں کہ ہماری کوئی زندگی نہیں، ہمارا محبوب ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ تو جاننے والے جانتے ہیں نا، کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے ان باتوں میں۔ جب ہم جہاد پر جاتے ہیں، خوشی بتا رہا ہوں، شہید ہونے جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگنے کے لیے، مرتد ہونے کے لیے کوئی مسلمان مومن نہیں جاتا۔
12 مہینے بتا رہا ہوں، 12 مہینے میں کبھی بھی میدان جنگ میں جانا پڑ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی رسول علیہ السلام کا حکم ہے، اپنے سائیں جی کا حکم ہے، ماں کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے، حکمی عبادت ہے۔ اور جسے نے حکمی عبادت کی ہوتی ہے وہ شہید ہونے گیا ہوتا ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل اس کی ہم سے نہیں پوری ہو سکتی، ہم سے نہیں پوری ہو سکتی، اس کی تفصیل علم ہے۔ اگر تفصیل ہوتی تو کوئی بیان کرنے کے قابل ہوتا۔ اس کی تفصیل علم ہے، علم اللہ کی صفت ہے، وہی جانتا ہے۔ یہ ہیں باتیں وہ بیچ والی، شہید ہونے جاتے ہیں۔ حکم پاک ہے، اللہ اکبر، حکم پاک ہے، حکم روزہ، حکم نماز، حکم حج، حکم زکوٰۃ، حکم امی، حکم ابا، پاک ہے، پاک۔ حکم پاک سے جو انہوں نے حکم دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی ادائیگی، اس کی طرف دھیان، دل جمی کے ساتھ اس کو پورا کرنا، اس حکم کو یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پہلے کیا آیا؟ حکم آیا، اس کے بعد حکم سے ہم نے کیا کیا؟ جو حکم آیا، جو عبادت آئی وہ ادا کی، اس عبادت سے ہم نے کیا کیا؟ اب اللہ سے تعلق لگایا۔ روزے میں ایسے نہیں ہوتا، میری محبت میں ایسے نہیں ہوتا، یوں بھی بالکل بتانے لگا، میری محبت میں ایسے نہیں ہوتا۔ ادھر میرا محبوب ہوتا ہے، ادھر میرا دھیان اس کی طرف ہوتا ہے، ادھر اس کا محبوب ہوتا ہے مومن رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا، ادھر وہ محب ہوتا ہے، اور ادھر اس کا محبوب جو ہے مومن وہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا پاک مہینہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور مومن اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی حکم میں عبادت کرتا ہے تو خواہش کی نفی کرنا اس میں ضروری ہوتا ہے، خواہش کی نفی کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی حکم مانتا ہو اور حکم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں اپنی خواہش کی نفی نہ کرتا ہو تو یہ دھیان اس کا جو عبادت کا اللہ کی طرف جاتا ہے، جنتی نہیں ہوتا، نہ جنتی نہیں ہوتا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جنتی اس کا دھیان ہوتا ہے جس نے اپنی خواہش کی نفی کر دی ہوتی ہے۔ رمضان میں یہ شہید ہونے نہیں جاتا، اپنے محبوب کا مشاہدہ کرنے جاتا ہے۔ حکمی عبادت میں یہ شہید ہونے جاتا ہے، اور جب اپنے محبوب سے رابطہ لگاتا ہے تو اس کا نفس جو ہے اپنے اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ جو میں جس کا یہ نفس ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ ٹھہرا ہوتا ہے، روزہ رکھا تھا اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نفس اس کا اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کس کے ساتھ ٹھہرا ہوتا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ ٹھہرا ہوتا ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شہید ہونے گئے کہ اگر مجھے اللہ 70 بار بھی زندگی دے تو میں اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو تمنا کروں، شہید ہونے گئے۔ مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ کافروں کے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ جنگ جہاد جاری رہا، آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہوتے گئے، کامیابی ہو گئی۔ اصل مقابلہ اس کے ساتھ تھا جو نفس ہمارا ہے، جسے اللہ نے جدائی دے دی ہے، جہنم میں رہتا ہے، بس دوبارہ نہ اس نے اب زندہ ہونا ہے نہ اس نے مرنا ہے۔ زندہ ہوتا تو قیامت والے دن زندہ ہوتا، اور اگر زندگی پاتا تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ لڑائی کس کا؟ جس نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھوں گا، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی دیکھوں گا۔
وہ اللہ کے ساتھ لڑائی پر اتر آیا تھا نا. اب دنیا میں اس نے رہنا تھا. اب دنیا میں کس کے ساتھ رہنا تھا؟ مومن میرے اور آپ کے ساتھ رہنا تھا. لڑائی اللہ سے تھی. اللہ سے لڑائی کر نہیں سکتا تھا، بکاری تھا، منگتا تھا. اللہ سے جان لے کر آیا تھا، اور وہ بغض، وہ حسد، وہ غصہ، وہ لعنت جو تھی اس پر پڑ چکی تھی، اس کا بخار جو تھا یہاں نکلنا تھا. اسے پتہ لگنا تھا نا، اللہ نے اسے پتہ لگوانا تھا، مومنین کو پتہ لگوانا تھا، اس کے دشمنوں کو پتہ لگوانا تھا. کون سی وہ بات تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کی اسے نہیں دکھانا چاہتا تھا؟ اللہ نے اسے بتایا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جان لو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، نہ ان سے بدگمانی کرو. یہ وہ میرے بندے ہیں جن سے تم بدگمانی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا بولنا میرا بولنا ہے، ان کا کرنا میرا کرنا ہے. جو ان کو مانتا ہے وہ مجھے اللہ کو مانتا ہے، اور جو ان کو نہیں مانتا اس نے میرا انکار کیا ہوتا. وہ تو مسلمان ہوتے گئے، کفار مکہ مسلمان ہوتے گئے، یہ تو فتح ہوتی گئی ان کو. اصل جس کے ساتھ لڑائی تھی وہ پدیڑا پد مارتا ہوا بھاگتا جا رہا ہے. اور مجھے چھوڑ کر کیوں اپنے ساتھیوں کو جا رہے ہو؟ کہتا انی اخاف اللہ. اللہ سے ڈر نہیں لگتا تھا. جن مجاہدین کے ساتھ مقابلہ تھا انہوں نے اس کو بھسم کر دینا تھا، ختم کر دینا تھا. اسے موت سے ڈر لگتا تھا کہ میں ان سے مر جاؤں گا. موت سے ڈر لگتا تھا. اللہ سے تو وہ زندگی لے کر آیا ہوا تھا، وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ یہ ان کا دیکھنا اس کی طرف، شیطان کی طرف. اللہ کا دیکھنا ہے. ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو عبادت ہماری کوئی نہیں ہوتی، عبادت ہماری کوئی نہیں ہوتی. روزے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشوں کی نفی عملی کر دی ہوتی ہے. نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ مباشرت کرتے ہیں. اپنی خواہش کو ختم کر کے کس کے ساتھ رابطہ لگا لیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پروردگار ہے. جو یہ نہیں کرتا ہم بھی وہ نہیں کرتے. یہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ وصال. اب میرا دیکھنا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کا دیکھنا میری طرف ہوتا ہے. یہ ہے ینظر بنور اللہ. کیوں بھاگا جا رہا تھا پدیڑا؟ کہ یہاں اللہ بھی تھا اور اللہ کا بندہ بھی تھا. یہاں جو لڑائی اب ہو رہی تھی کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ نفس امارہ کے ساتھ ہو رہی تھی. یہ نفس امارہ کفار اور مشرکین تھے. ان کی نفس امارہ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا مسلمان کر دیتا، ہدایت دیتا. اور جو اللہ دیکھتا کہ یہ نہیں ہدایت کے لیتا اور ہدایت لینے کے قابل، اللہ پروردگار سے جہنم واصل کر دیتا. اسی طرح شیطان کا وہ وقت بھی آیا نا جب جہنم واصل ہونے لگا تو آگے لگ کر بھاگ گیا تھا. اب پھر کیا ہوا؟ قیامت تک اس نے مرنا نہیں ہے، اسے موت نہیں آنی. میں خوشی بتا رہا ہوں کہ رمضان کے آنے کی خوشی کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی یہ عطا ہے. مرے گا تو یہ ہے نہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے. اور فرمایا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اگر دوبارہ اٹھتا، زندہ ہوتا تو چلو اس کی بات ہو جاتی، یا عذاب میں چلا جاتا یا جنت میں چلا جاتا. اور اگر مسلمان ہوتا، اللہ کو ماننے والا ہوتا، نفس امارہ نہ ہوتا تو جو ادھر حال ہوا تھا وہ وہاں حال ہو جاتا. دوبارہ زندہ ہوتا، جنت میں جاتا. تو جب تک اللہ اسے رکھتا اس کے بعد پھر جنت میں آ جاتا، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی. فرمایا لا یموتون فیہا ولا یحیون. یہ شیطان کے لیے ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم میں ہوگا، پکا پتہ ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے. وہ بنائی اس لیے گئی ہے، وہ عدت للکافرین کے لیے بنائی گئی ہے. اور ایک وہ مسلمان جو اپنے محبوب کی محبت نہیں رکھتا. یہ محبوب کی محبت نہ رکھنا پتہ کیا ہوتا ہے؟
خواہش کی چاہت رکھنا. اسے امی نہیں پسند، پسند بڑی ہے لیکن اپنی چاہت سے زیادہ پسند نہیں، اپنی خواہش سے زیادہ پسند نہیں ہے. ابا بڑا پسند ہے لیکن اپنی خواہش سے زیادہ پسند ہے. اسی طرح بڑوں کا حکم اسے بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے بڑا پسند ہے، کیوں؟ سارا کچھ ہی حکموں میں کرتا ہے وہ. لیکن محبت یہ ایک اور علیحدہ چیز ہے. جس طرح فرمایا یحببکم اللہ، یہ محبت ہی سارا کچھ ہے کہ پھر میں آخر میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے. فاتبعونی کے اندر دو کام کیے ہوتے ہیں، وہ دونوں کام سن لو. پہلا کام کیا ہے؟ اس نے حکمی عبادت کی ہوتی ہے، یہ 12 مہینے ہی ہے، حکمی عبادت کی ہوتی ہے. حکم بھی پاک ہے اور حکمی عبادت میں جو حکم جس چیز کا دیا جاتا ہے وہ بھی پاک ہے. اور اسے کہا جاتا ہے اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، مومن ہے نا، اب پتہ تو کیا کر. یہ حکم بھی پاک ہے اور حکم میں جو کام بتایا گیا ہے عبادت وہ بھی پاک ہے. اب تو ایسے کر، تو اس کی طرف دھیان لگا پاکی میں. جب تیرا دھیان اس کی طرف لگے تو کہنا یہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میرا محبوب ہے، جس کا میں حکم مان رہا ہوں اپنے سائیں جی کا وہ میرا محبوب ہے، جس امی کا حکم مان رہا ہوں وہ میری محبوبہ ہے، وہ میرا محبوب ہے. اوہ بھائی یہ کام کر. اب پھر کیا ہوگا؟ اس سے تیرا نفس جو ہے نا، نفس پاک ہوتا چلا جائے گا، نفس پاک ہوتا چلا جائے گا. تو جائے گا جہاد کرنے، وہاں پہ شہید ہو کے آ جائے گا. اور جب تیرا نفس پاک ہو جائے گا تو تیرا محبوب تو پا جائے گا، اپنے سائیں جی کو پالے گا، اپنے نبی رسول کو پالے گا، اپنے اللہ کو پالے گا، اپنی امی کو محبت میں پالے گا، اپنے ابے کو محبت میں پالے گا. پھر پتہ کیا ہوگا؟ تیری عمل عبادت نہیں ہوگی، وہ ہوں گے محبت میں. وہ تجھے دیکھیں گے تو انہیں دیکھے گا، بس تیرا کام ٹھیک ہو جائے گا. اب تجھے نا، تو جائے گا نا شہید ہو کے نہیں آئے گا. کہ شیطان جو ہے نا وہ مار تو سکتا ہے کسی کو، کب؟ جب یہ اللہ نبی رسول کے خلاف ہو جائے. تو یہ چپیٹ تو ماری، شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ مروا تو یا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا. اور نفس امارہ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہے. نفس امارہ جو ہے وہ مار سکتے ہیں، کسی کو شہادت نہیں دے سکتے. اب کیا ہوگا؟ واپس جب لوٹ کے آئے گا نا تو شہید ہو کے آئے گا. لیکن اب جب اللہ کو پالے گا، اپنے محبوب کو پالے گا، اپنے سائیں جی کو پالے گا، اپنی امی جان اپنے ابا حضور کو پالے گا، یا اپنے محبوب کو پالے گا، پھر اسے کون مار سکتا ہے؟ شہادت دینے والے نے تو اب اسے زندگی ابدی دے دی ہے. نفس اس کا جو تھا وہ مطمئنہ ہو گیا ہے، نفس کے ساتھ اس نے جہاد کیا ہے، نفس کے خلاف کیا ہے سارا. اور یہ تو شہید ہو گیا ہے، بڑا شہید ہو گیا، وہ تو ہو گیا. اینا گلاں نہیں ہر کوئی سمجھتا. اسے خواہش کا مارا تو بالکل ہی نہیں نہ سمجھ سکتا. کدھر چلے ہو جی؟ میں سائیں جی عمرہ کرنے چلا ہوں. اچھا عمرہ کرنے چلے ہو، وہاں جا کے نمازیں فرض کی پڑھو گے یا نفلی نمازیں پڑھو گے؟ سائیں جی وہ کیا ہوتا ہے؟ او بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ جب اپنے امام اپنے سائیں جی کے حکم پر، نبی رسول کے حکم پر، اللہ کے حکم پر جاتے ہیں تو پھر فرضی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر فرضی نمازیں پڑھتے ہیں. اور جب مسجد نبوی میں، بیت المقدس میں، بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے کے لیے سفر کرتا ہے بندہ، جاتا ہے، جا سکتا ہے، وہ نفلی نمازیں ہوتی ہیں. کیسے جا رہے ہو بتاؤ نا؟ فرضی نمازیں پڑھو گے وہاں کہ نفلی نمازیں پڑھو گے؟ صحیح ہے تو مجھے پتہ نہیں. میں کہا بتاؤ نا، فرض پہ جا رہے ہو، حکم پر جا رہے ہو، حکم دیا ہوا ہے تو پھر فرضی نمازیں نہیں. صحیح حکم نہیں ہے. میں کیا حضرت صاحب کا ہی حکم دے لے. کہتا سائیں جی وہ نا پوچھ پاچھ کے پھر فرض جو ادا ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں حاجت تجھ پر فرض نہیں ہوا، میں تجھے کیسے کہوں جاؤ چلے جاؤ؟ میں کیسے کہہ دوں؟ مجھے بتاؤ نا، مجھے بھی تو بتاؤ، میں اجازت اپنی طرف سے دیتا ہوں نا.
قسم خدا کی اللہ کا بندہ اپنی طرف سے اجازت نہیں دیتا. لگتا ایسے ہی ہے سائیں جی پتہ نہیں اجازت دے کہ کتنا وہ کیا بننا چاہتے ہیں، پیر صاحب بننا چاہتے ہیں، ایسی تیسی ایسے پیر صاحب کی دین کا پتہ نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ایک کتاب پڑھ کے، بڑی اونچی اونچی کتابیں پڑھ کے، درس نظامیہ کی، وفاق کی، یہ اور وہ، یہ میری اور آپ کی لکھی ہوئی ہیں یا یہ قرآن ہے؟ میری اور آپ کی لکھی ہوئی ہیں نا. جب اللہ کی بھیجی کتابیں، وحی کی کتابیں منسوخ ہو گئیں تو ان کا حکم نافذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سارے فتاوے ہیں، صرف ایک اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم جسے سنت کہا جاتا ہے وہ کتاب قائم ہے. وہ بھی کون سی کتاب؟ سنت. کس کا حکم ہوگا؟ اللہ پروردگار کا حکم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی. سائیں جی کا حکم ہوگا، سائیں جی کی تعلیم ہوگی. تعلیم کیا ہوگی؟ سنت ہوگی. امی کا حکم ہوگا، تعلیم نبی رسول کی ہوگی. یہ ہیں وہ ساری باتیں. کوئی بات نہیں، بتانے والوں نے بتانا ہی ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں بھائی، کوئی زبردستی. راہ کھلے ہوئے ہیں. جو اس در پہ آئے جلد مراد پائے قرآن سنت، جو منہ پھیر کر جائے تو رستہ دراز ہے. کوئی ایسی بات، محبت قسم خدا کی حقیقت ہے. یہی وہ بات ہے کہ اللہ جین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہی وہ بات ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور یہی حقیقت ہے کہ امی جان اگر محبت نہیں کرتی، ابا حضور اگر محبت نہیں کرتے، وہ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے. سائیں جی اگر اسی طرح ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سائیں جی نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے. پھر جب نماز فرضی چھوڑ کر بندہ جاتا ہے، اجازت نہیں دیتا، امام کے پیچھے نماز کی اقتداء کرنا اتباع کے اندر یہ واجب ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ اسے یہ واجب چھوڑ کر جانا پڑے تو اسے اجازت لینا ہوگی، اپنے امام سے اجازت لینا ہوگی. امام ہو، سائیں جی ہو، یا قائم مقام ہو. کوئی قائم مقام نہیں ہے، وہ تو امامت ہی نہیں کرا سکتا. فقہ مفتی سے پوچھو نا. اور جو مفتی سے پوچھنے والی بات ہے وہ سائیں جی سے تو اجازت ہی نہیں لینے آ رہے، تو جو مفتی سے پوچھنے والی بات ہے چلو وہ ان سے ہی پوچھ لو. ہر نماز جو واجب ہے وہ کس کے پیچھے ادا ہوتی ہے؟ 5 وقت وہاں اذان ہوتی ہو، 5 وقت وہاں اقامت ہوتی ہو، 5 وقت کی جماعت جو ہے قائم مقام پڑھانے والا ہو یا امام پڑھانے والا ہو. پوچھ لو جا کے اگر یہ بات نہیں. اکیلے تو نماز ہی نہیں ہے. پھر امام ہے نہیں، یہ امامت کروا رہا ہے، کدھر ہو گیا؟ شادی وہی کرے گا نا جو شادی کے قابل ہے. کہ ایویں شادیاں ہوتی رہن. نہیں جی شادیاں بہت ہونی چاہیے. او بھائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، شادیاں ہونی چاہیے. دین سمجھو. نہیں سمجھو گے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اور جس نے نہیں سمجھا اس کا سارا کچھ ہی چلا جائے گا. بار بار ادھر آنا نہیں، بار بار یہاں آنا. میں سائیں جی بن جاؤں، آپ کہیں سائیں جی بڑی عزت ان کی ہوتی ہے. کھلا ایسی عزت لینے پر. العزت للہ ولی رسولہ وللمؤمنین، یہ اللہ کی عزت بن جائے، یہی قسم خدا کی ہماری عزت ہے. دیکھو اللہ کے نبی وغیرہ کفار مکہ کے ہاتھوں کس طرح مکے کے اندر ان کا برا حال کیا گیا تھا. کوئی عزت تھی ان کی، لیکن انہوں نے یہ عزت جانی ہی نہیں
کہ ہم منافقت کریں، ہم بے دینی کریں اور ہم عزت کے طالب بن جائیں. نہیں، عزت کے طالب نہیں، ہم اللہ نبی رسول کو راضی کرنے کے طالب بنیں، ماں باپ کو راضی کرنے کے طالب بنے، سائیں جی کو راضی کرنے کے طالب بنے. جیسے وہ راضی ہوتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا. یہ کریم پاؤڈر لگا کے جو بوڑھی زیادہ خوبصورت بنتی ہے اسے کہو یہ بھی بنے لیکن ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ بھی خوبصورت بنے. ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ بڑا کام خراب ہے. یہ سرخی پاؤڈر لگا کے جو بننے والا پھر ہوتا ہے نا، جو اپنے شوہر نہیں رکھتا یا شوہر کے پاس نہیں بنتا، یہ بڑا کام خراب ہوتا ہے. ماں تو بیگی الا باللہ. السلام علیکم.